بسم اللہ السلام علیکم۔ میں نے ٹک ٹاک کے اوپر ایک ویڈیو دیکھی جس کے اندر جو صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی بنیاد ڈالنے والے قائد اعظم محمد علی جناح کی ایک کتاب ہے جس کے اندر ان کی تمام سپیچز کا مجموعہ ریکارڈ کر کے شائع کیا گیا ہے۔ وہ کتاب پاکستان کے اندر بین ہے، آپ اس کو یہاں پہ کہیں سے بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ میں نے اس کے اوپر کوئی تحقیق نہیں کی، مجھے نہیں معلوم کہ یہ خبر سچ ہے جھوٹ ہے کیا ہے، مگر ان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ آزادی کا جشن وہ ممالک مناتے ہیں جو کہ حقیقتاً آزاد ہوتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ آزاد نہیں ہیں، لہٰذا آپ کو یہ جشن آزادی مبارک نہیں ہو۔ میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، ہمارے دین اسلام کی بنیاد ڈالنے والے کون تھے؟ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اپنے اس کی بات کر رہے ہیں، ہم آدم علیہ السلام سے جو شروع ہوا وقت اس کی بات نہیں کر رہے، میں اپنے پیارے نبی کریم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہا ہوں کہ ہمارے مذہب اسلام کی بنیاد ڈالنے والے ہمارے پیارے نبی کریم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو ان کے بعد ہمارے لیے سب سے زیادہ قابل احترام، قابل عزت ہستیاں کون ہیں؟ ان کے گھر والے، ان کے اہل البیت، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے لیے کون ہے سب سے زیادہ معزز؟ ان کے صحابہ، ان کے سب سے قریب ترین ان کے دوست۔ ہمارے ہی مسلمانوں نے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو شہید کر دیا، اور صرف شہید نہیں کیا، بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔ ہمارے ہی مسلمانوں نے ایسی بغاوتیں کریٹ کیں جس کی وجہ سے سیدنا عثمان غنی اور سیدنا مولا علی علیہ السلام دونوں کو اذیت اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، اور ان دونوں کی شہادت پیش آئی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہم مذہب اسلام کو چھوڑ دیں؟ کیا ہم مذہب اسلام سے پیار کرنا چھوڑ دیں کیونکہ ہمارے سامنے مسلمانوں کی ایک گندی شکل سامنے آ گئی؟ ہم تو اس کو دیکھیں گے نا جس نے بنیاد ڈالی، ہم تو اس کو دیکھیں گے نا جو وہ نظریہ لے کے آئے، ہم تو اللہ کو دیکھیں گے نا۔ تو ہم اللہ کے دین کو تو نہیں چھوڑتے اگر اس دین کے اوپر عمل کرنے والے لوگ گندے ہوں، اگر اس دین کے اوپر عمل کرنے والے لوگ اپنی اصل کو بھول چکے ہوں۔ ہم اللہ کے دین کو تو نہیں چھوڑیں گے نا، ہم اللہ کو تو نہیں چھوڑیں گے نا، اور اللہ کے ان پیارے بندوں کو تو نہیں چھوڑیں گے نا جنہوں نے اچھی مثال قائم کی۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ بے شک محمد علی جناح صاحب کی کوئی ایسی کتاب ہے جو یہاں پڑھنا بین ہے، بے شک فاطمہ جناح ان کو جو ہے یہاں پر سازش کے طور پہ شہید کر دیا گیا، بے شک پاکستان کے جتنے بھی ہیروز تھے، ٹیپو سلطان سے لے کے اس والے وقت میں برٹش امپائر کے وقت سے لے کے جتنے بھی پاکستان کی بھی جتنے بھی معزز لوگ تھے جن کو کسی نہ کسی سیاسی یا کسی بھی قسم کی سازش کے ذریعے شہید کر دیا گیا، اس کے باوجود بھی ہم اپنے ملک پاکستان سے یا اپنے دین اسلام سے نفرت نہیں کریں گے۔ ہم اپنے ملک پاکستان کی پھر بھی عزت کریں گے، پھر بھی اس سے پیار کریں گے، اس لیے نہیں کیونکہ ہم قوم پرست ہیں، اس لیے کیونکہ یہ ہمارا گھر ہے۔ یہ نیگیٹو قسم کی باتوں کو آپ لوگ پلیز رد کرو۔ اس طرح کی باتیں کہ یار یہ کتاب بند ہے، یہ کتاب منع ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے، یہ حالات وہ حالات، یار یہ ساری چیزیں لوگوں کی وجہ سے ہیں، اس کی وجہ سے آپ ایک بنیاد کو تو نہیں چھوڑ سکتے۔ مجھے یہ چیزیں بڑی دکھ دیتی ہیں جب لوگ اس طرح کی پروپیگنڈا کو سامنے رکھ کے ایک اصل کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں ایک دوسری مثال بھی دینا چاہتا ہوں۔ ایک مشہور و معروف اداکار ہیں، انہوں نے اپنی ٹویٹ میں یہ لکھا اس جشن آزادی کے موقع پہ، وہ کہتے ہیں کہ صحیح طرح سے مجھے الفاظ یاد نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں عمر فاروق کاش آپ پاکستان کے سربراہ ہوتے، یا آپ پاکستان کی لیڈر ہوتے، یا آپ پاکستان کے خلیفہ ہوتے۔ اب جس اداکار نے یہ بات لکھی وہ یہ ایکچولی کہنا چاہ رہے تھے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایک جسٹ رولر اگر پاکستان کا ہوتا تو پاکستان کی یہ حالت نہ ہوتی۔ وہ اپنے درد کو اظہار کرنے میں بالکل صحیح ہیں، وہ بات غلط نہیں کہہ رہے، لیکن وہ اور ان کے جیسے تمام پاکستانی اور تمام مسلمان ایک بات یہ بھول کیوں جاتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر بہت بہترین لیڈر تھے تو ان کے انڈر جو لوگ کام کر رہے تھے وہ بھی سیدنا عثمان غنی تھے، سیدنا مولا علی تھے، ان کے حسنین تھے، ان سب لوگوں کے گھر والے تھے۔ کیا آپ اور کیا میں ان میں سے کسی ایک کے جوتے کی مٹی کے برابر بھی ہیں کیا؟
یہ بہت آسان ہے کہنا کہ سیدنا عمر فاروق جیسا ہمارا لیڈر ہو، ہمارا سیدنا ابو بکر جیسا لیڈر ہو، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا لیڈر دوبارہ ہمارے بیچ میں آ جائے۔ یہ کہنا بہت آسان ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کے انڈر 4 خلفۂ راشدین جیسے انسان اور ان کے گھر والے جیسے لوگ تھے۔ آپ میں سے کوئی ایک بھی اس طرح کی اوقات اور حیثیت رکھتا ہے کہ اپنے آپ کو آپ اس قابل سمجھتے ہیں؟ سیدنا عمر فاروق کی آپ لیڈرشپ اور خلافت کی خواہش اور دعا تو کرتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر ان کی خلافت آ گئی تو آپ کا ہوگا کیا؟ سب سے پہلے تو آپ ہی کا گیم اوور ہو جائے گا۔ مجھے کئی سال پہلے کی ایک ویڈیو فوٹیج یاد آ رہی ہے، پی ٹی وی تھا یا ایس ٹی این تھا، مجھے یاد نہیں، بہت پرانی بات ہے۔ ایک ہمارے بہت زبردست وہ ہیں لیڈر ہیں، میں ان کا نام نہیں لیتا تاکہ کوئی غلط بات نہ ہو جائے، مگر آپ آگے بات کروں گا تو آپ سمجھ جائیں گے، جو انڈیا کے خلاف بڑا ایک سخت قسم کا رد عمل رکھتے ہیں اور جنگی قسم کی ان کی حکمت عملی ہے، اور ان کا ایک بڑا مشہور پروگرام بھی آیا کرتا تھا ARY ڈیجیٹل پہ، وہاں سے وہ مشہور ہوئے تھے۔ ان کو چند اداکاروں نے اور چند فنکاروں نے فالو کرنا سٹارٹ کیا تھا، ان کی تحریک کا حصہ بن گئے تھے، وہ بڑے مشہور تھے۔ نہ میں ان اداکاروں اور ان فنکاروں کا نام لوں گا، نہ ہی میں اس لیڈر کا نام لوں گا، لیکن اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ وہ مجھے بھی بہت اچھے لگتے تھے اور میں ان کو بہت فالو کرتا تھا، کیونکہ وہ بڑی جنگی اور بڑی جہادی قسم کی بات کرتے تھے، اور ابھی بھی وہ اس وقت بھی کرتے ہیں، ان کے چینلز ہیں، ان کو میں سنتا ہوں، مجھے اچھی لگتی ہے ان کی بات۔ بے شک بہت ساری باتوں سے میں ان کے اختلاف کرتا ہوں، لیکن بہت ساری ان کی باتیں مجھے اچھی لگتی ہیں۔ جس زمانے میں وہ بہت زیادہ فیمس ہو رہے تھے، اس زمانے میں 2 مشہور اداکار یا فنکار جو ان کی تحریک کا حصہ تھے، وہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہی حضرت جو کہ لیڈر ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ پہلے وہ اپنا موقف بیان کر رہے تھے، اور ان کا موقف سننے کے بعد جو اینکر پرسن تھا، اس نے ان دونوں اداکاروں میں سے ایک سے سوال کیا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے ملک کی سلامتی یا ہمارے ملک کی جو سکسیس ہے اس کا کیا سلوشن ہے؟ اب آپ اس کا ذرا آئرنی آف دا سچویشن دیکھیں کہ وہ جو صاحب ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، فل کلین شیو، ان کی ٹی شرٹ کھلی ہوئی تھی، اور فل مطلب کہ وہ ان کا گریبان ادھر تک کھلا ہوا تھا، جبکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کا مفہوم ہے کہ ایک مسلمان مرد، عزت دار مرد اپنا چھاتی کھول کے نہیں بیٹھتا۔ تو کیونکہ وہ اداکار تھے، فنکار تھے، تو ان کی وہ ایسی قمیض تھی کہ ان کا وہ پوری چھاتی کھلی ہوئی تھی، اور وہ کہتے ہیں اپنے مخصوص پنجابی سٹائل میں، ایک ہی حال ہے اور وہ ہے خلافت۔ مجھے اتنی ہنسی آئی ان کا یہ جواب سن کے کہ نیچے ان کا جو ٹائٹل لکھا آ رہا ہے وہ لکھا آ رہا ہے میوزیشین، اداکار، فنکار، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ خلافت جو ہے وہ ہمارے ملک اور ہمارے دین کا وہ ہے سلوشن ہے۔ اگر تو خلافت آ گئی تو سب سے پہلے تو آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ آپ میوزک پروموٹ کرتے ہو، آپ میوزک کے ذریعے جو ہے پیسہ کماتے ہو، یہ تو دین اسلام میں حرام ہے۔ اور پھر میوزک کی بھی کچھ کیٹیگریز ہوتی ہیں، جس طرح کا میوزک جو آپ گاتے ہو، جس کے اوپر میں بھی پلا بڑا ہوں، جس کو میں نے بھی اپنی یونیورسٹی میں، کالجز میں، اسکول میں گنگنایا ہے، اس پہ ناچا ہوں۔ یہ وہ میوزک ہے جو کہ نوجوان نسل کو نچاتا ہے اور ان کو فحاشی پہ مجبور کرتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو چھوڑ دیا جائے گا ایسی خلافت کے اندر؟ یار خلافت پتہ کیسی ہوتی ہے؟ خلافت ایسی ہوتی ہے کہ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے قریش کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک معاہدہ لے کے گئے، ایک پیکج لے کے گئے کہ یار اس کے اوپر ہم عمل کر لیتے ہیں۔ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اسلام لانے سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے ایک عجب قسم کا ماحول دیکھا، ایک عجب سی دنیا دیکھی کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ اللہ کے نبی سے محبت میں ایسے غرق تھے، ایسے ڈوبے ہوئے تھے کہ وہ ایسے بیٹھتے تھے رسول اللہ کی بات کو سننے کے لیے جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر وہ ہلیں گے تو پرندے اڑ جائیں گے۔ کہتے ہیں جب اللہ کے نبی کوئی حکم دیتے تھے نا، وہ دوڑتے تھے، وہ سپیڈ مارتے تھے کہ یار میں یہ کام کروں گا، میں یہ کام کروں گا۔ اللہ کے نبی جب وضو کرتے تھے تو وضو کے پانی کے قطرے گرتے تھے تو اس کو جمپ مار مار کے وہ پکڑتے تھے اور اپنے چہرے پہ ملتے تھے۔ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسی محبت زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے محلوں میں گیا تھا، میں نے ایسی عقیدت اور ایسی محبت انسانوں کے اندر نہیں دیکھی تھی اپنے لیڈر کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے بات کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اور عرب کا کسٹم تھا کہ وہ داڑھی پکڑتے تھے،
محبت میں یا اٹینشن کے لیے کہ یار میری بات سمجھ جاؤ. کہتے ہیں میں نے ہاتھ آگے بڑھایا, داڑھی پہ ہاتھ لگایا, تو مجھے ایک تلوار کا جو بٹ ہوتا ہے نا, مطلب ہینڈل, وہ ایک لڑکے نے زور سے میرے ہاتھ پہ مارا. کہتے ہیں ہٹا لے اپنا ہاتھ اس سے پہلے کہ کاٹ کے رکھ دوں. تو عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی ٹیم کا سب سے کوئی بدتمیز لڑکا لگتا ہے مجھے. تو اللہ کے نبی مسکرا کے کہتے ہیں یہ تمہارا اپنا بھتیجا ہے. میں نام بھول گیا ہوں, یہ بھی صحابی تھے جنہوں نے بٹ مارا تھا تلوار کا. عروہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میری پیروں تلے زمین نکل گئی, کیونکہ عرب کے اندر یہ رواج نہیں تھا کہ اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا جائے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی محبت نے میرے خاندان, میرے خون کو میرے خلاف کر دیا ہے. اور یہ سبق دیکھنے کے بعد وہ واپس گئے اور انہوں نے قریش سے کہا کہ تم کچھ نہیں کر سکتے, اللہ کے نبی سے جس طرح محبت کرتے ہیں نا یہ لوگ, تم کچھ نہیں کر سکتے, الٹا تم ان کی بات مان جاؤ, وہ زیادہ بہتر ہے تمہارے حق میں. اللہ کے نبی کی محبت میں صحابہ کرام بھیڑوں کے چھتے کی طرح تھے, بھیڑوں کے چھتے کی طرح, کہ کوئی اس میں ہاتھ ڈال دے تو وہ اس کو دبوچ لیں گی, نوچ ڈالیں گی. آپ چاہتے ہو کہ آپ کا لیڈر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو, ان کے جانثار صحابہ جیسا ہو, ابو بکر صدیق کے جیسا ہو, سیدنا عمر فاروق کے جیسا ہو, لیکن آپ نے ایسا نہیں بننا. اللہ کی محبت میں, اللہ کے نبی کی محبت میں ایسا جانثار آپ نے خود نہیں بننا. آپ نے اداکار ہی رہنا ہے, آپ نے فنکار ہی رہنا ہے, آپ نے میوزیشین ہی رہنا ہے, اور آپ نے عیاشی کرنی ہے, پھوڑنی ہے. انفارچونیٹلی میں ایسا دور دیکھ رہا ہوں کہ نوجوان بچے بچیاں اردو زبان سے نفرت کرنا سٹارٹ ہو گئے ہیں. اس حد تک نفرت کہ اسکول کالجز میں پڑھتے نہیں ہیں, اسپیلنگ مسٹیکس ہیں, اور آگے سے اس طرح کی بات کہتے ہیں کہ اس کا آگے ہمیں زندگی میں فائدہ کیا ہے. میں نے تو ایونچولی اے لیولز او لیولز کرنا ہے, آپ کرو, لیکن اس طرح کی بات کیسے کر سکتے ہو آپ لوگ یار؟ اپنی زبان سے آپ نفرت کیسے کر سکتے ہو؟ یہ آپ کی پہچان ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے تھے کیونکہ مکہ میں ان کو دکھ پہنچا, دکھ دیا ان کے ساتھیوں نے, وہ مدینہ ہجرت کر گئے. لیکن مکہ کو کانکر کرنے کے باوجود بھی وہ مدینہ میں رہے, زندگی بھر مکہ سے محبت کرتے رہے, دل میں ان کی شدید محبت تھی مکہ کی, رہے پھر بھی وہ مدینہ میں. میں اپنے ملک پاکستان سے اور اپنے شہر کراچی سے بالکل ایسے ہی محبت کرتا ہوں جس طرح سے اللہ کے نبی کو اپنے شہر مکہ سے محبت تھی, کہ دکھ ملا, وہاں سے تکلیف ملی, ہجرت کرنی پڑی, پر کانکر کرنے کے باوجود بھی رہے مدینہ میں, لیکن محبت آخری دم تک مکہ سے کی. اپنے ملک پاکستان سے اسی طرح محبت کرو, وطن پرستی نہ کرو, ایون اپنی قوم پرستی نہ کرو کہ میں پٹھان, میں پنجابی, میں بلوچی, مگر اپنے گھر سے محبت کرو, اپنے لباس سے محبت کرو. شلوار قمیض اسلامی لباس نہیں ہے, شلوار قمیض پاکستان کا لباس ہے, اس سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہارا قومی لباس ہے. اپنی زبان اردو سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہاری قومی زبان ہے. ورنہ آپ لوگ یہ رائز دیکھ رہے ہو کہ اس جشن آزادی پہ بھی جو اکثریت تھی نوجوانوں کی, وہ یا تو ایسے تھے جو سی ویو پہ جا کے ناچ رہے تھے, یا وہ قائد اعظم کے مزار پہ جا کے مزار کے اوپر اسپائڈر مین کی طرح چڑھ رہے تھے, یا پھر ایسے بچے بچیاں تھے جنہوں نے جھنڈوں والے کپڑے تو پہن لیے لیکن اردو زبان سے نفرت کرتے ہیں, شلوار قمیض سے نفرت کرتے ہیں, پاکستان سے بھاگ جانا چاہتے ہیں. مجھے موقع ملے گا میں بھی پاکستان سے جاؤں گا, ایک بہتر لائف کے لیے, ہو سکتا ہے بہتر سیکیورٹی کے لیے, لیکن میں محبت کروں گا ہمیشہ پاکستان سے, کراچی سے, اور جب تک یہاں رہوں گا تب بھی محبت کروں گا. یہاں سے اگر چلا گیا کوئی موقع پا کے تب بھی یہاں سے محبت کروں گا, اپنی پہچان کو کبھی نہیں بھولوں گا, کیونکہ مجھے محبت ہے پاکستان سے اسی طرح جس طرح سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی مکہ سے. اور تم لوگ اگر یہ نہیں کرو گے تو اس کا مطلب ہے یو آر ون آف دوز نیگیٹو پیپل جن کی وجہ سے منفیت پھیلتی ہے. مت بنو یار اس طرح کے نیگیٹو انسان جو اپنے ملک اور اپنے قوم سے نفرت کی ایک ان کو اچھا لگتا ہے محفلوں میں بیٹھ کے کہنا کہ مجھے تو پاکستان سے پیار نہیں ہے, میں تو پاکستان سے محبت نہیں کرتا. اتنے زیادہ سلجھے ہوئے پیارے پڑھے لکھے لوگوں نے اس موقع پہ ایسے ہی کہا کہ ہمیں پاکستان سے کیا لینا دینا, ہمیں کیا دیا. یار آپ یہاں رہتے ہو, اس نے آپ کو پہچان دی ہے, اس نے آپ کو شخصیت دی ہے, یہاں پہ آپ نے تعلیم حاصل کی ہے, یہاں پہ آپ کا گھر ہے, یہ آپ کی بنیاد ہے. باتیں تو اور بھی لمبی کی جا سکتی ہیں لیکن اس کو یہاں پہ اختتام کرتے ہیں. اپنے ملک سے, اپنی قوم سے پیار کرو, اس کی شخصیت پرستی یا اس کی قوم پرستی نہ کرو, انشاءاللہ تعالی فلاح پاؤ گے. ٹھیک ہے, اور اچھے مسلمان بنو تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا لیڈر عطا فرمائے. آپ اچھے ہوگے تو آپ کا لیڈر اچھا ہوگا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.